اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ فلسطین کے قبیلہ زیام میں ممتاز علی کے نام سے ایک حکیم بہت مشہور ہوا ہے، جو کہ انتہائی درجے کا قابل انسان ہے۔ اس کے پاس اگر 100 مریض جاتے ہیں تو 99 بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، جسے اللہ شفا دینے پہ آئے تو وہ ذات اس پر قادر ہے۔ وزیر نے دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ سلطان معظم، اس کی جو سب سے زیادہ قابلیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مریض کا چاہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہو یا اپنے گھر میں موجود ہو، اگر کوئی شخص اس مریض کا صرف کپڑا لے کر اس حکیم کے پاس چلا جائے تو وہ کپڑے کو سونگھ کر ہی اس مریض کا علاج کر سکتا ہے۔ اور ایسا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ ہزاروں مریض ایسے ہیں جن کو صرف اپنے کپڑے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا دی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری سلطنت میں کام کرنے والا شاہی باورچی بھی اپنی بیگم کے علاج کے لیے اپنی بیگم کا کپڑا لے کر اس حکیم کے پاس گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 دن کے اندر صحت یاب کر دیا، حالانکہ وہ 4 سال سے بیمار پڑی تھی۔ اس نے سینکڑوں حکیموں سے اپنی بیوی کا علاج کروایا، لیکن کہیں سے شفا نہ ملی۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران رہ گئے۔ آپ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کوئی ڈھونگی حکیم ہے یا پھر یہ کوئی اللہ کا ولی حکیم ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی باورچی کو بلایا اور اس سے ساری روداد پوچھی تو شاہی باورچی نے بتایا کہ میری بیوی کے پیٹ میں مسلسل 4 سال سے درد تھا، میں نے سینکڑوں حکیموں کو چیک کروایا لیکن کہیں سے بھی شفا نہ ملی، اور آخرکار جب میں اس حکیم کا سنا تو بے دلی کے ساتھ ایک دن شام کے وقت میں اس حکیم کے پاس جا پہنچا اور اس کو اپنی بیگم کی قمیض دی تو اس نے نہ جانے اپنے ہونٹوں پر کیا پڑھا۔ پڑھنے کے بعد میری بیوی کی قمیض کو سونگھا اور مجھے اس نے جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی دوا دی۔ سلطان معظم، میرے لیے معجزہ تب ہوا جب صرف 1 گھنٹے کے بعد ہی میری بیوی کو آدھی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ صرف 2 دن کی دوا کھانے کے بعد میری بیگم بالکل تندرست پھر رہی ہے اور آج اس بات کو 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری بیوی بالکل ٹھیک ہے۔ سلطان نے جب شاہی باورچی سے تصدیق کر لی تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے وزیر سے کہا، بہت جلد ہم اس حکیم کے پاس جائیں گے اور اس کی قابلیت کو چیک کریں گے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ شخص اتنا بھی قابل ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان اپنی جنگی کارروائیوں میں مصروف رہے اور وہ اس حکیم کو بھول چکے تھے۔ ایک دن جب سلطان اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی سلطان اپنے حجرے سے نکلے تو ان کا وزیر ان کے پاس آیا اور سرگوشی زدہ آواز میں انہیں کچھ بتانے لگا۔ جیسے جیسے وزیر ان کو بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے سلطان کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ سلطان بالکل خاموش ہو چکے تھے۔ وزیر نے اپنی بات ان کے گوش گزار کی اور جانے کی اجازت مانگی۔ سلطان نے سر بات میں ہلا کر انہیں جانے کے لیے بول دیا۔ جیسے ہی وزیر جانے لگا، سلطان نے پیچھے سے آواز دی، کہنے لگا، جا کر اپنا بھیس بدل کر لو اور ہمارے کچھ سپاہیوں کو بھی بھیس تبدیل کرنے کے لیے بول دو۔ ہم لوگ ابھی اس میت کے پاس جائیں گے اور معلوم کریں گے کہ آخر کیا بات ہے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا۔ وزیر سراس بات میں ہلا کر جا چکا تھا۔ سلطان بھی اپنے شاہی لباس کو اتار کر ایک معمولی سا لباس زیب تن کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ایک بادشاہ کے لباس کے بجائے ایک معمولی سے مسافر کا لباس پہن کر محل سے باہر آ گئے۔ باہر ہی ان کے چند سپاہی اور وزیر بھی معمولی لباس میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے بھیس کے نیچے ان لوگوں کی تلواریں موجود تھیں تاکہ اگر کوئی بھی معاملہ خراب ہو تو وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ فوراً ہی سلطان ایک گھوڑے پر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ آگے پیچھے ہو کر سپاہی اور وزیر بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے تھے۔ وہ لوگ محل سے تھوڑی دور ایک کچی آبادی کی جانب جا رہے تھے۔
یہاں سے بھی انہیں اس حکیم کی قابلیت کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ اطلاع ملی کہ وہاں ایک حکیم رہتا ہے جس کا نام ممتاز علی ہے۔ وہ حکیم بہت قابل اور ذہین تھا۔ اس کے اندر سب سے انوکھی خاصیت ایک یہ موجود تھی کہ وہ لوگوں کا مرض ان کے کپڑے سونگھ کر بتا دیتا تھا۔ بہت سے لوگ دور دراز سے مریض کا کپڑا لے کر حکیم ممتاز علی کے پاس آتے اور اس کا علاج لے کر جاتے اور شفا پاتے۔ وہ حکیم ایک ہفتے کے اندر اندر اس مریض کو بالکل ٹھیک کر دیتا تھا۔ وہ کئی سال سے ان مریضوں کو صحت یاب کرنے کے پیشے سے جڑا ہوا تھا اور اس کے بدلے وہ نہایت ہی معقول معاوضہ لیتا تھا۔ کسی بھی امیر انسان کو دیکھ کر اپنی نیت تبدیل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے بھی وہی معاوضہ لیتا تھا جو عام انسانوں سے لیتا تھا۔ یہ باتیں اس کے بارے میں جہاں میں مشہور تھی، لیکن اچانک ہی اسے ایک ایسا مرض ہو گیا تھا جس کا علاج اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ ایک مرضی مرض کی وجہ سے اس کا انتقال چند ہی روز میں ہو گیا تھا، لیکن اب اس کا جنازہ اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا، لیکن کوئی بھی اس کا جنازہ دفنانے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی میت کو کسی نے چھوا بھی نہیں تھا۔ سب لوگ ہی اس کے جنازے پر تھو تھو کر رہے تھے۔ کوئی زانی بول رہا تھا، کوئی شرابی بول رہا تھا۔ سلطان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بے چین ہو گئے۔ لوگوں کے اس رویے کے بارے میں سنتے ہی سلطان کو معلوم ہوا کہ وہ یا تو حقیقی طور پر کوئی ڈھونگی حکیم بابا تھا، لیکن لوگوں کو اب اس کی اصلیت سامنے آئی ہے، اس لیے وہ اس حکیم سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس حکیم کی شہرت اس قدر زیادہ تھی تو اس کے مرنے کے بعد وہ بالکل بھی بدنام زمانہ شخصیت بن کر رہ گئی؟ کیونکہ وہ صرف حکیم نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا، اور ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کو عزت کے ساتھ پکاریں، نہ کہ اس کی اتنی بے عزتی کرے۔ ایک زندہ انسان کو اتنی اذیت محسوس نہیں ہوتی جتنی ایک مردہ انسان کو ہوتی ہے۔ انہیں سب چیزوں کو سوچ کر سلطان نے سارے کاموں کو پس پشت ڈال دیا تھا اور فوراً ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کچی آبادی کے گھر کے سامنے آ چکے تھے جہاں پر اس حکیم کی میت پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے سپاہیوں کو باہر رکنے کا حکم دیا اور خود اپنے وزیر کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ گھر کوئی بہت عالیشان نہ تھا، 2 کمرے پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ ایک چھوٹا سا برآمدہ جہاں سامنے حکیم ممتاز علی کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں موندے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میت کے بالکل عین سامنے حکیم کی بیوی سائرہ نسیم بال کھولے ان کی میت کے آگے بیان کر رہی تھی۔ جب اچانک اسے محسوس ہوا کہ گھر کے اندر کوئی داخل ہوا ہے، اس نے فوراً اپنا سر اٹھا کر سامنے کو دیکھا۔ سلطان اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اس عورت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ کہ وہ عورت غصے کے عالم میں سلطان کو دیکھ کر پھٹ پڑی، کہنے لگی، کیوں آئے ہو تم لوگ یہاں پر؟ کتنی بے عزتی تم سب لوگ میرے مرے ہوئے شوہر کی کر چکے ہو۔ اب کیا وجہ ہے جو تم لوگ مزید میرے شوہر کو بولنے کے لیے آ گئے ہو؟ تم سب احسان فراموش ہو، جب تک وہ حیات تھے تم لوگوں کے کتنے کام آتے رہے، تب کسی ایک انسان کو بھی توفیق نہ ہوئی کہ میرے شوہر کو آ کر سرزنش کریں کہ وہ یہ کام نہ کریں۔ اب سب باپ بن کر میرے شوہر کی بے عزتی کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرے ہوئے انسان کی اتنی بے عزتی، بے حرمتی کسی کو زیب نہیں دیتی۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ میں محشر کے میدان میں ایک ایک کا گریبان پکڑ کر سوال کروں گی کہ میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جبکہ سلطان اور ان کا وزیر الجھی ہوئی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے، وہ عورت مزید کہنے لگی، میرا شوہر سب کے کام آیا، اس نے کسی سے بھی ان کی حیثیت سے زیادہ معاوضہ نہیں لیا۔ جو غریب تھا اس کا بغیر معاوضے کے علاج کیا، اس کے باوجود بھی لوگ احسان فراموش ہو گئے اور بنا تصدیق کیے ان کو اتنے غلط القابات سے نوازتے رہے۔ ان کو زانی بولا، ان کو شرابی۔ اگر ایسے الفاظ ان کے شان میں بولتے تو ان کی زندگی میں بولتے، اب ان کے مرنے کے بعد کیوں بولا جا رہا ہے؟ کیوں ہمارے گھر میں تماشا لگایا جا رہا ہے؟ بس بہت ہو گیا، اب دفع ہو جاؤ تم سارے یہاں سے، میں دیکھ لوں گی مجھے میرے شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر سلطان حیران ہو گئے، کہنے لگے، اے بوڑھی خاتون، تم پریشان مت ہو،
اتنا غصہ نہیں کرو، ہم تمہارے شوہر کو برا بھلا نہیں کہنے آئے، بلکہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم تمہارے شوہر کو دفنانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ تمہارے شوہر کو زانی اور شرابی کیوں بول رہے ہیں۔ اس عورت نے جب یہ سنی تو یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ جو ابھی رو رو کر اپنا حال برا کر چکی تھی، اب وہ آس بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرا شوہر زانی نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں آپ سب کو یہ نہ میرا شوہر شرابی ہے، یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اس نے جب بھی یہ کہا تو وزیر کہنے لگے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا شوہر اس شہر کی مشہور طوائف کے پاس 2 گھنٹے گزار کر آتا ہے اور اس کے بعد وہ شراب خانے جاتا ہے، وہاں پر وہ شراب نوشی کرتا ہے اور اس کے بعد گھر آتا ہے، تو پھر تمہارا شوہر زانی اور شرابی کیسے نہ ہوا؟ لوگ غلط تو نہیں بول رہے؟ جتنی مجھے اطلاع ملی ہے یہ بات سچ ہے۔ سلطان اس ساری باتوں کے بیچ بالکل خاموش تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، اب سب کو کہانی کا ایک رخ معلوم ہے، ہمیشہ کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں اور کسی کو بھی دوسرا رخ نہیں معلوم۔ جب بھی یہ سب لوگ میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ سلطان نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے، تو ہمیں بتا کہ آخر کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آخر تمہارا شوہر کون ہے اور وہ کہاں جاتا ہے؟ لوگ اسے شرابی اور زانی کیوں بول رہے ہیں؟ وہ عورت چند پل خاموش رہی اور بھرائی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کی میت کو تکتی رہی۔ پھر جیسے جیسے وہ سلطان کو ساری رودات بتاتی گئی، سلطان کے ماتھوں پر شکنوں کے جال بچھتے گئے۔ انہیں اپنی سلطنت میں موجود تمام افرادوں پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے رحم بھری نگاہوں سے اس میت کو دیکھا اور اس عورت کو جو بین کر رہی تھی ان کو دیکھ کر وہ فوراً ہی اس گھر سے نکل گئے اور سیدھا باہر آ گئے۔ اتنی دیر میں سلطان کا وزیر بھی ان کے پیچھے آ گیا۔ سلطان آ کر گہری سانس ہوا کے سپرد کرنے لگے۔ وزیر ان کے پیچھے پیچھے ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم آپ باہر کیوں آ گئے؟ آپ حکم کریں، میں فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیتا ہوں کہ اس آدمی کی تدفین کر دی جائے۔ سلطان نے یہ سن کر سر انکار میں ہلایا اور کہنے لگے، نہیں، ابھی تو بالکل نہیں، اس انسان کی تدفین ابھی نہیں کی جائے گی۔ اس میت کو سب لوگوں نے دھتکار دیا۔ ہمارے مسلمان بھائی اپنا فرض بھول گئے اور اس میت سے منہ موڑ لیا۔ اب یہی سب بھائی اس میت کو عزت اور احترام کے ساتھ دفنائیں گے اور ہم اس حکیم ممتاز علی کو انصاف دلائیں گے اور اس کی عزت، اس کا مان اس کو واپس لوٹائیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اتنی دیر میں ان کا وزیر ان کے پاس، سپاہی بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ سلطان اپنا گھوڑا دوڑا کر سیدھا اس مشہور طوائف کے کوٹھے پر لے گئے جہاں ممتاز علی 2 گھنٹے گزار کر واپس آتا تھا۔ حکیم کی بیوی نے جو بات انہیں بتائی تھی ان کے ہوش اڑا چکی تھی، اس وجہ سے وہ خود براہ راست اس طوائف سے ملنا چاہتے تھے تاکہ سچائی سے پردہ اٹھ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ حکیم کی بیوی سچ بول رہی تھی یا پھر جھوٹ۔ جیسے ہی ان کے گھوڑے وہاں رکے، بہت سی عورتیں ان کے کوٹھے سے باہر آ گئیں اور ادائیں دکھا کر ان مردوں کو مائل کرنے لگی، لیکن سلطان اور ان کا وزیر، ان کے سپاہی ایک مضبوط نفس کے مالک تھے۔ وہ کوئی عام سلطان کے محافظ اور سپہ سالار نہیں تھے، بلکہ باکردار مضبوط نفس کے مالک تھے، سلطان کی فوج کا حصہ تھے۔ کوئی ایک بھی ان عورتوں کی اداؤں کی چال میں نہیں پھنسا تھا۔ سلطان کا وزیر ایک عورت کے پاس گیا اور کہنے لگا، انہیں یہاں کی مشہور طوائف تارا بائی سے ملنا ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی جس کو وزیر نے جا کر تارا بائی کو ملانے کا حکم دیا، وہ منہ بنا کر اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد آ کر کہنے لگی، تارا بائی ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اس نے انکار کر دیا ہے۔ جب سلطان نے یہ بات سنی تو وہ خود چل کر اس چھوٹی لڑکی پاس آئے اور کہنے لگے، تارا بائی کو جا کر یہ بتاؤ کہ وہ لوگ حکیم ممتاز علی کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جب تارا بائی نے کہہ دیا ہے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تو آپ لوگ کیوں بضد ہیں؟ اگر آپ کو کسی کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو یہاں پر بہت سی خواتین موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے لیے چن سکتے ہیں۔ لیکن تارا بائی اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ سلطان نے اس عورت کی جانب کچھ اشرفیاں بڑھائیں
اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہنے لگے، جا کر اب بولو، ہم ممتاز علی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس بار وہ لڑکی انکار نہیں کر پائی، بلکہ اپنی پوٹلی میں اشرفیاں ڈال کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ وہ لوگ وہیں کوٹھے کے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ چند منٹ بعد ہی وہ لڑکی چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، آپ میں سے کوئی ایک تارا بائی سے مل سکتا ہے، وہ اندر بلا رہی ہے۔ جبکہ فوراً یہ بات سن کر سلطان اس کوٹھے کے اندر جا چکے تھے، جہاں سے وہ گزرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج ان کی رعایا کا ایک انسان جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا، اس کی عزت کا سوال تھا۔ انہیں کسی بھی طور پر حکیم ممتاز علی کی عزت اور اس کا مکان اسے واپس لوٹانا تھا، اس لیے وہ اپنے اصولوں کو بھی پشت پوشت ڈال چکے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو تارا بائی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ دکھنے میں بہت پرکشش عورت معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ سلطان سے پیٹھ موڑ چکی تھی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کی پشت تھی۔ وہ عورت سلطان کو بنا دیکھے کہنے لگی، میں اب یہ کام چھوڑ چکی ہوں۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ اپنی رات رنگین کرنی ہے یا پھر کسی بھی طوائف کا رقص دیکھنا ہے تو اس کوٹھے میں بہت سی عورتیں موجود ہیں، آپ ان کے پاس جا کر اپنی رات کو رنگین کر سکتے ہیں اور رقص بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اب کسی کے حوالے سے بھی کسی مرد کے ساتھ رات نہیں گزارتی۔ سلطان یہ بات سن کر کہنے لگے، میں رات گزارنے نہیں آیا ہوں، نہ میں کسی کی حوالہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ دراصل آپ کے پاس آنے والے حکیم ممتاز علی کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور کوئی بھی شخص اس کی میت کو دفنانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور وجہ ممتاز علی کا آپ کے پاس 2 گھنٹے گزارنا ہے۔ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ شخص زانی ہے اور ہم لوگ زانی کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ وہ عورت یہ سن کر یکدم ہی پلٹی، جبکہ سلطان بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر محو رہ گئے، اور وہ دودھیا رنگت کی مالک تھی۔ اس کی آنکھیں جھیل جیسی تھیں، اس کے بال کمر سے بھی نیچے تک تھے، جو آبشار کی مانند کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کل رات ہی میرے پاس سے ہو کر گئے تھے، کل رات تک تو وہ بالکل صحت یاب تھے، اب وہ کیسے انتقال کر سکتے ہیں؟ اس عورت کی آواز میں دکھ کا عنصر موجود تھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں یکدم بھیگ سی گئی تھیں۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر سلطان حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، تمہیں اس بات کا اتنا افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تمہارے لیے ایک گاہک تھا جو مر چکا ہے، تو اس بات سے تمہاری آنکھیں کیوں بھیگ گئی ہیں؟ تو وہ طواف کہنے لگی، اگر میں اس گھٹیا کام سے باز آ چکی ہوں تو یہ صرف اس حکیم ممتاز علی کی وجہ سے ہے۔ وہ اکثر یہاں آیا کرتا تھا، وہ جس لڑکی کے ساتھ بھی 2 گھنٹے گزارتا، اس کو اس طرح قائل کرتا کہ وہ لڑکی اس گناہ سے باز آ جاتی، اور اس شخص کی وجہ سے سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیاں سنور رہی تھیں۔ بالکل اسی طرح جب وہ شراب خانے پر جاتا تو وہاں پہ شراب کی بوتلیں خریدتا اور انہیں ضائع کر دیتا، اور وہ اپنی حکمت سے حاصل ہونے والی کمائی کا 3/4 حصہ طوائفوں کے راشن پانی اور شراب کو ضائع کرنے پر خرچ کرتا تھا۔ پھر وہ طوائف روتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ سچ پوچھیں تو اس پوری کائنات میں مجھے اس سے اچھا انسان نہ کبھی دکھا نہ ملا۔ وہ اخلاق کے لحاظ سے بھی انتہائی شاندار انسان تھا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے اس طوائف سے کہا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کوٹھے کو بند کر دیجئے۔ ان طوائفوں کو جب تک کوئی کام نہیں مل جاتا تب تک سرکاری خزانے سے ان کے وظائف مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس عورت نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم اس برائی سے دور ہو جائیں گے۔ سلطان اپنے انہی قدموں پر واپس لوٹے اور پورے قبیلے کے سامنے اس حکیم ممتاز علی کے طوائف خانے اور شراب جانے کی تمام وجوہات جب بیان کی تو گاؤں والے سر جھکائے شرمندہ کھڑے تھے۔ پھر تمام قبیلے والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی اور حکیم ممتاز علی کی بیوی سے معافی مانگی تو اچانک سلطان نے کہا، یہ میری بڑی حسرت تھی کہ میں اس حکیم سے ملتا، لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کے قابل لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے اس قبیلے کے لیے ایک فخر کا مقام ہے جسے خود تم لوگ بدنام کر رہے ہو۔ اکثر لوگوں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم کا جنازہ پڑھایا اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کی ظاہری شکل و صورت یا ظاہری کام کو دیکھ کر ہمیں ہرگز یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے
کہ یہ دنیا کا عظیم انسان ہے یا دنیا کا گھٹیا انسان ہے، کیونکہ جو شخص ظاہری طور پر کوئی کام کر رہا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے برے کام کی بھی نیکیاں ہیں، اور اگر کوئی بظاہر اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کی نیت میں فتور ہے، نیت میں گھٹیا پن ہے، تو انسان بے شک نہ جان سکیں لیکن پروردگار تو سب جانتا ہے، بے شک عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔